شادی کے بعد زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے نا. ایک سپوز کرو مثال کے طور پہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی, ذرا 2 منٹ سوچیں. کیونکہ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ کچھ لوگوں کو فرق بہت زیادہ پڑتا ہے اور کچھ کو فرق پڑتا ہے شادی کے بعد, اس لحاظ سے کہ آپ کو ذہنی, جسمانی, روحانی ہر اعتبار سے سکون ملتا ہے. شادی سے پہلے جو ہے وہ آپ ایک ایسی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں جب آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں. ایک عجیب سی آپ کے اندر بے چینی سی ہوتی ہے, ایک عجیب سی آپ کے اندر ایک کھردری سی ہوتی ہے, ایک عجیب سے آپ کے اندر ایک جو ہے کشمکش سی ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ فتح کریں, آپ کوئی ملک فتح کر لیں, آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پہاڑ ہو جس کو آپ جو ہے چیڑ کے رکھ دیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ مطلب کہ کچھ کرنے کو ملے جس سے آپ پوری دنیا میں بتا دیں کہ ہاں یار میرے اندر جو ہے اتنی مطلب میرے اندر کیا جو ہے وہ والکینو جو ہے میرے اندر جو ہے ابل رہا ہے, میرے اندر کیا لاوا ابل رہا ہے. تو یہ جوانی کی جو دہلیز پہ بندہ چڑھتا ہے اس کی اندر ایک مستی سی ہوتی ہے, لیکن اگر وہ مستی وقت پہ استعمال نہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتی ہے. اگر مردوں کی بات کروں تو مرد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, مرد یا تو کسی لڑکی کے پیچھے پڑ جائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ناکامی کا ریشو 90% ہمارے یہاں ہے اور ہوتا ہے پیار محبت میں, تو 90% جو ناکامی ہوتی ہے اس کے صورت میں آ کے وہ نشوں میں لگ جاتے ہیں. اب میں یہ بات واضح طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ نشے جو ہیں وہ جب انسان کو لگتے ہیں نا تو وہ کبھی بھی نہیں چھوٹتے. اگر وہ ایڈکشن ہو جائے اس کو تو کبھی بھی نہیں چھوٹتے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نشے پہ نہیں لگے گا یا تو پھر وہ دوستوں میں جائے گا, وہاں سے بھی نشوں میں لگ سکتا ہے. نشے ہمارے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں. اچھا اس کے علاوہ یا پھر کاروبار میں لگے تو پھر کماتے زندگی گزر گئی اور حرام کاریوں میں پڑ جاتے ہیں. یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکاح کر لیتے ہیں. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جوانی میں مردوں کا یہ حساب کتاب رہتا ہے, ٹھیک ہے. یا کچھ مرد ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ ان کو شادی کا کچھ ہوش نہیں ہوتی, 35-40 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا. عورتوں کی ترتیب یہ ہے کہ عورتوں کو پہلے بالکل فراغت ہوتی تھی, کوئی پڑھنا شڑنا ہوتا تھا تو زیادہ سیکنڈ ایئر پڑھ لیا, بس اس کے بعد سمجھ لو کہ شادی ہونی ہے. گھر میں 6-8 مہینے رکے, سال بھر کے اندر منگنی ہو بھی جاتی تھی تمام تر, جو میں نے ابھی دیکھا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. پھر پڑھنے کے بعد معیار ظاہر ہے جب عورت کا بڑھتا ہے تو وہ اپنے سے اوپر والا معیار کا دیکھے گی لڑکا. اور ہمارے یہاں لڑکے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں, لڑکے پڑھائی میں ہوتے ہیں ویک, عورتیں ہوتی ہیں پڑھائی میں تیز, اور مرد پڑھائی میں نہیں کاروبار میں تیز ہوتے ہیں. عورتیں کاروبار میں تیز نہیں ہوتی, عورتیں کاروبار میں اس لحاظ سے نہیں پہنچ سکتی جس لحاظ سے اللہ نے ان کو مرد کو صلاحیت دی ہے, عورتوں کے اندر نہیں ہے. تو مرد جو ہے وہ اسکول میں جا کے اور کالجز یونیورسٹیز میں جا کے گریٹ پوزیشنز نہیں لیتے کیونکہ ان کا دماغ اس حساب سے نہیں بنا ہوا تھا. میں یہاں پہ ویڈیو سے ہٹ کے ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیوز سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو کائنڈلی آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے گا. اور میں یہاں پہ اپنا تھوڑا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا کہ میرا نام ہے ذیشان, اور میں جو ہوں وہ ایک طریقہ کا موٹیویشنل اسپیکر, یا یہ کہہ لیجیے کہ سمجھانے میں بہت اچھا ہوں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے وہ کچھ ویڈیوز بنائی جائیں اور لوگوں کو اس طرح جو ہے ڈے بائی ڈے کس نے مختلف ٹاپکس میں جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے. تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد سے جلد شادی کر لے, اور شادی کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ بہت زبردست ہوتی ہے. شادی سے پہلے کی زندگی میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, شادی کے بعد آپ کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے. شادی سے پہلے آپ کو آپ کے گھر میں بات پہ ڈانٹ ٹپک کی جاتی ہے, چپ کرایا جاتا ہے, لیکن شادی کے بعد آپ بحیثیت عورت ایک کوئن بن کے رہتی ہیں, بحیثیت مرد آپ ایک سردار بن کے رہتے ہیں. عورت آپ کا خیال رکھتی ہے, آپ سے پوچھتی ہے جی آپ کیا کھائیں گے, جی میں آپ کے لیے کیا بناؤں, جی فلاں ٹائم اگر آپ یہ کھا لیں تو کیا بہتر ہے. اور کچھ دنوں بعد 4-5 سال بعد بھی یہ ہوگا کہ یار آپ کیا کھائیں گے جلدی بتا دیں,
یار آپ کے لیے کیا بناؤں, آپ نے اس دن یہ کہا تھا بنانے کو, لیکن پھر بھی ان تمام تر ریشو کے اندر, تمام تر زندگی کے اندر ایک عزت کا پہلو ہوتا ہے. زندگی میں شادی سے پہلے آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, آپ کے دوست آپ کو نہیں پوچھتے ہیں, شادی کے بعد آپ کے دوست بھی آپ کو پوچھتے ہیں بھائی مصروف ہو گئے ہو, اب تو ٹائم ہی نہیں دیتے, اب تو بھائی کو بھول گئے ہو. شادی سے پہلے آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالتے ہو, یہ وہ ریشو نہیں ہوتے, لیکن شادی کے بعد عزت اور مقام اور وقار بندے کا بڑھ جاتا ہے. اور شادی کے بعد سکون ہوتا ہے, آپ کے پاس صرف ایک گول ہوتا ہے کہ بس سکون سے زندگی گزارنی ہے اور اچھا سا کمانا ہے اور گھر والوں کو جو ہے وہ اچھا سا کھلانا پلانا ہے اور دین میں جو ہے آگے بڑھنا اور دین کی خدمت وغیرہ. لیکن جب بندے کی نہیں ہوتی شادی تو اس وقت بندے کا جو دماغ ہوتا ہے وہ شر کی طرف زیادہ ہوتا ہے, وہ شیطانیت کی طرف زیادہ ہوتا ہے, وہ بے حیائی کی طرف زیادہ ہوتا ہے, وہ دنیاوی لغزشوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وقت پہ صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے وہ پھر ایسا برا گرتے ہیں کہ وہ پھر سنبھل نہیں پاتے. یعنی کہ یہ سمجھ لو کہ جوانی کی دہلیز پہ چڑھنا جو ہے نا, یہ ایک پہاڑ پہ چڑھنے کے مترادف ہے کہ آپ پہاڑ پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے چوٹی کی دوسری طرف جانا ہے. چوٹی سر کی آپ نے چوٹی یعنی کہ معذرت چوٹی پہ آپ چڑھے اور چڑھنے کے بعد دوسری طرف آپ نے اترنا ہے. اب آپ نے چڑھنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر بھی آپ ذرا رکے نا اور آپ نے یہ کہا کہ چلو میں اب نگاہ کروں, ادھر ادھر تھوڑا سا دیکھوں اور پہاڑ پہ تھوڑا سا بھاگم دوڑ کروں, تھوڑا سا رک جاؤں, تو آپ کو پتہ ہے پہاڑ کی بناوٹ جیسی ہے اس لحاظ سے آپ نے الٹا گرنا ہی گرنا ہے, الٹا آپ نے گرنا ہی گرنا ہے, آپ وہاں چل نہیں سکتے. اگر صرف پہاڑ کی بات کریں جس پہاڑ پہ راستے نہیں بنے ہوتے, ادھر بندہ جا کے ایک جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کو مستقل چڑھنا ہوتا ہے اور کہیں سستانے کے لیے تھوڑی دیر وہاں پہ جم کے بیٹھنا ہوتا ہے, کیونکہ گرنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ اور ماؤنٹین سلائڈنگ کا تھوڑا بہت حساب کتاب ہوتا ہے. تو دوسری طرف جب بندے کو اترنا ہے وہ سمجھو اس کی جوانی کے بعد جو نیچے بڑھاپے کا ریشو ہے وہ ہے. تو اگر اسی وقت انسان یہ سوچے کہ یار اب میں ٹاپ پہ چوٹی پہ چڑھ گیا, اب مجھے دوسری طرف اترنا ہے, تو وہ صحیح طریقے سے زندگی اس کی چلتی رہے گی, تھوڑا سا سکون میں بھی آئے گا, تھوڑا سا ٹھہر بھی سکے گا, تھوڑا سا ہر طرح کے معاملات کر سکتا ہے. لیکن بعض زندگی میں موڑ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا, کہ جس میں انسان جو ہے زیادہ دیر جو ہے وہ رک نہیں سکتا, نازک معاملات ہوتے ہیں, نازک پہلو ہوتے ہیں. یہی حال جو ہے ایک جوان مرد یا عورت کا ہے کہ جب اس کی شادی کا وقت آ جائے تو پھر وہ رکے نہیں, وہ پھر دنیا کی تمام تر چیزوں کو سائڈ پہ کر دے اور یہ سوچے اور اپنے آپ کو 24 گھنٹے سجا کر کے رکھے کہ میں نکاح کس طرح کروں اور حرام سے کس طرح بچ جاؤں. کیونکہ آپ کو میں یہ بات پکی ٹکی بتا دوں, اس وقت شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ تو بہت سکون میں, جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے جینا ایک طریقے سے مشکل ہے. پھر اس حساب سے پھر آپ سوشل میڈیا میں دیکھ لو, لوگ بیٹھ کر کے اپنی طبیعت کے مطابق کسی ڈرامے کے تھرو اور کسی اور ریشو کے تھرو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس تسکین کا سامان پیدا کرتے ہیں کہ جو ان کو اس چیز کی طرف جانے سے روکتی ہے. دیکھو جب لوہا گرم ہوتا ہے نا, لوہا گرم ہوتا ہے, اسی وقت چوٹ مار دی جائے تو لوہا جو ہے وہ بینڈ ہو سکتا ہے. جب تھوڑا سا بھی لوہا ٹھنڈا ہو جائے نا, گرم تو تب بھی ہوتا ہے, انگلی آپ تب بھی نہیں رکھ سکتے, نہیں تو چھالا پڑ جائے گا. لیکن کیا ہے کہ جب بالکل گرم ہوتا ہے اس وقت جب لوہا موڑا جاتا ہے نا, اس وقت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور جس وقت جو ہے تھوڑی سی بھی دیر کر دی جائے اور لوہے کو نہ چوٹ ماری جائے تو لوہا جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو یہی ہماری پیک جوانی کا حساب کتاب ہے. اب پیک جوانی کسے کہتے ہیں؟ تو پیک جوانی جو ہے وہ حدیث کے مطابق اور مفہوم کے مطابق کہ پیک جوانی جو ہے وہ 15 سال کی عمر سے لے کر کے 30 سال ہے. تو میں یہ بات کہوں گا کہ اس دورانیے کے اندر 20 سال, میں کہتا ہوں 20 سے 22 سال کے اندر ہو جانی چاہیے شادی. اس سے دور جانا, 25 سال کرنا, یہ بہت خطرے والی بات ہے. 18-20 سال جائز اور بالکل صحیح ٹائم ہے. اصولاً تو یہ ہوتا ہے 15 سال 16 سال کے اندر ہی ہو جائے, اور اگر نہیں ہے حالات تو کم سے کم اتنے حالات
उस वक्त तक बना लिए जाएं जब आप 20 या 22 साल के हो। इससे ऊपर जाना जो है वो नाजायज़ है, अपने आप को तकलीफ़ देने वाली बात है, और अपने आप को उस ग्रेड पे लाकर खड़ा करना है कि जैसे आप अपने आप को जो है वो एक नेचर के ख़िलाफ़ लेके जाओगे तो आपको पता है नेचर के ख़िलाफ़ चलना गलत है। जैसे आप रात को सो जाओ और दिन में उठ जाओ तो आप कितने फिटफाट होते हो, लेकिन अगर आप दिन में सो पूरा दिन और रात को जागो, 1 महीना करके दिखाओ, मैं आपसे पूछ लूँगा कि आपकी हालत कैसी है। तो ये सारी बातें हैं समझाने की और बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये है कि वक्त के साथ इंसान को और हर चीज़ की कदर करते हुए इंसान को चलना पड़ता है। नहीं तो जब इंसान मुँह की खाता है तो वक्त तो निकल जाता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर आपको यहाँ पे बात कहूँगा कि यहाँ पे कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में कोई भी बात हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट जो है वो तमाम पढ़ता हूँ। और इसके साथ साथ जो है वो कोई भी बंदा मुझे कोई भी टॉपिक देगा उसके नाम के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।